السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج میں سائیکالوجی 504 کوگنیٹیو سائیکالوجی کا GDB سولوشن 2021 بنا کر لائی ہوں. اس میں ہم سے کویسچن کیا پوچھا گیا ہے کہ کیا میموری فورگیٹنگ جو ہے وہ ڈکے یعنی انحراف کی مدد سے ہوتی ہے یا پھر انٹرفیئرنس کسی چیز کی مداخلت ہوتی ہے جو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. تو کیا از اٹ ڈیو ٹو ڈکے اور انٹرفیئرنس کہ کیا یہ ڈکے ہوتا ہے یا پھر انٹرفیئرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم چیزیں ایزیلی ریممبر نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے آنس میں ہم میموری کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ میموری ایک ایسا مینٹل پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, اس کو اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں اور وقت آنے پر مائنڈ میں ان چیزوں کو بیک ریٹرائیو کرتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس آف ریٹرائیول ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے, یعنی ہم اپنے مائنڈ میں چیزوں کو واپس نہیں لا پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے. یہ سچویشن ہمیں بہت تنگ کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو کیوں ریٹرائیو نہیں کر پا رہے. ایکچولی سچویشن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے کہ یا تو میموری ڈکے ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا عمل انٹرفیئرنس مداخلت کا آ جاتا ہے جو ریٹرائیول کے پروسیس کو ویک کر دیتا ہے یا پھر مکمل طور پر جو ہے ہمارے مائنڈ میں چیزوں کو آنے سے روک دیتا ہے. تو کچھ سائیکالوجسٹ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ڈکے کا عمل ہے جو کہ ہماری چیزیں یا یادداشت بھلانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے, اور کچھ سائیکالوجسٹ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ڈیو ٹو انٹرفیئرنس یعنی کسی چیز کی مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انٹرفیئرنس جو ہے, انٹرفیئرنس کیا ہے کہ یہ ہمیں چیزوں کو ریٹرائیو جو ہے اسے کرنے میں ہیلپ نہیں کرتی, چیزوں کو ہماری میموری میں بیک لانے کی ہیلپ نہیں کرتی. یہ پروسیس جو ہے انٹرفیئرنس کا یہ اولڈ تھنگس کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور نیو تھنگ یعنی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پرانی چیز ریٹرائیو کے عمل میں ڈسٹرب کرے, یا ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نیو تھنگ جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے نہ دے رہی ہو جو آپ نے ریٹرائیو اسٹور کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی بات کریں کیونکہ انہوں نے اپنا پوچھا ہے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت انفلوئنشیل پروسیس اینڈ فورگیٹنگ یعنی یہ سب سے اہم اور متاثر کن جو ہے پروسیس ہے عمل کس کے عمل میں, فورگیٹنگ کے عمل میں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو ریئل لائف سچویشن ہوتی ہیں ان میں جب ہم تھنگس کو یاد کرتے ہیں ایکچولی ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے مائنڈ میں بہت اچھے سے بٹھا لیا ہے, بٹ ایکچولی یہ کیس نہیں ہوتا کیونکہ جب فیوچر میں ہم انہی چیزوں کو دوبارہ اپنے مائنڈ میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے پاسٹ میں یاد کی تھی, تو ہم کچھ سچویشن میں ایسا نہیں کر پاتے, ہمیں کامیابی نہیں ہوتی. ایکچولی پیچھے فورگیٹنگ کا جو عمل ہے وہ انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ایسی چیز کوئی ایسا عمل مداخلت کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایزیلی چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اور اس پہ ریسرچ جو تھی وہ وولف اینڈ نارمن نے ہیلڈ کیا تھا ایکسپیریمنٹ فورگیٹنگ کا کہ کیا یہ فورگیٹنگ ڈیو ٹو ڈکے ہے یا انٹرفیئرنس, اور انہوں نے کنکلوژن کیا نکالا تھا کہ اٹ از ایکچولی انٹرفیئرنس, کہ یہ ایکچولی مداخلت کا عمل ہوتا ہے جو فورگیٹنگ کو یقینی یا پھر اس کی ہیلپ کرتا ہے, یقینی بناتا ہے یا اس کی ہیلپ کرتا ہے. اس ایکسپیریمنٹ میں اس نے سبجیکٹس کو یعنی جو معمول تھے ان کو کچھ کانسونیٹس دیے یاد کرنے کے لیے, اور بیچ میں ان کو کوئی انٹرفیئرنس جو لیبارٹری کنڈیشن میں بنائی گئی تھی انٹرفیئرنس وہ جو ہے انٹروڈیوس کروائی گئی. وہ انٹرفیئرنس کسی بھی بیل یا ساؤنڈ کی ہوتی تھی اور پھر ان سے دوبارہ یاد کرنے کو کہا جاتا تھا. تو دیکھا گیا کہ معمول جو ہے انٹرفیئرنس کے بعد غلطیاں کر جاتے تھے, یعنی جو میموری آف فورگیٹنگ ہے وہ ڈیو ٹو ایکچولی انٹرفیئرنس کسی چیز کی مداخلت کی وجہ سے ہوتا تھا. اور کچھ سائیکالوجسٹ ڈکے پر بھی یقین رکھتے ہیں. اگر آپ ڈکے کا لکھنا چاہیں تو اس کے جو ہے ہینڈ آؤٹس میں جو پیٹرسن کا جو یا پھر وولف اینڈ نارمن نے جو دوسرا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ڈیو ٹو ڈکے دیٹ وی فورگیٹ تھنگس ایزیلی. تو آپ نے جو ہے یہ تمام چیزیں لکھنی ہیں, اور یہ تھا ہمارا آج کا سائیکالوجی 504 کا GDB سولوشن.